أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تزاحم یہ فقہا کی اصطلاح ہے جسے لفظ تزاحم کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کا آپس میں ٹکرانا۔ مثلا یہ عمل جو ہے اس کے اندر حزازت ہے، اس کے اندر پچھتاوا ہے، پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اب مستحبات میں بعض سے ٹکراتے ہیں، یا مکروہات بعض سے ٹکراتے ہیں، یا مستحب مکروہ سے ٹکراتا ہے، تو ہر ایک پہ یہ شرعی ہمارے پاس موازین ہے، اور اگر ہم کسی دلیل شرعی کے ذریعے سے یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایک جو ہے اہم ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو مرزا ناری کا ذریعہ یہ ہے حتی احتمال اہمیت دیں تو وہ اہمیت کے اوپر آپ اس چیز کو مقدم کر سکتے ہیں۔ اور میں نے بھی کئی دفعہ اس چیز کو ذکر کیا کہ اگر ہمارے پاس ترجیح کا کوئی مورد نہ ہو تو کوئی بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں، احتمال اہمیت نہیں۔ ہمارے پاس اگر دلیل شرعی ہو کہ یہ اہم ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو ہم اس کو انجام دیں گے، وَإِلَّا آپس میں برابر ہے۔ یا مثلا قوت روایت کے ذریعے، مثلا جس کی سند زیادہ مضبوط ہے ہم اس کو مقدم کریں۔ مثلا کوئی انسان مکروہ ہے سفر کرنا انسان کا ماہ مبارک میں، لیکن اگر وہ انسان زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کراہت زائل ہو جائے گی استحباب زیارت کی وجہ سے۔ تو موضوعات مختلف ہیں۔ دیکھیے اصل یہ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں روایت سے، کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اب کوئی چیز مطلقاً مقدم، جیسے زیارت امام حسین ہر چیز پہ مقدم ہے۔ اپنے کتابوں میں نے اس کو بیان کیا ہے، چونکہ ہمیں معیار تو نہیں معلوم احکام کے۔ جس کے پاس پسند بدل نہیں ہے وہ اہمیت پہ دلیل نہیں ہے۔ مثلا جیسے وضو کے پاس بدل ہے تیمم کو، کیا اس کا مطلب کہ کیا صرف وضو کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں معیار نہیں معلوم ہے۔ ہاں اصل یہ ہے کہ نماز میں طہارت حدثی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حتی بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ طہارت حدثی حاصل نہیں ہوئی ہے، چاہے وضو یا تیمم سے، تو نماز نہ پڑھے حالت نجاست۔ اب فاقد الطہورین یعنی غسل اور وضو نہیں ہے تو اس کے بعد بدل ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا معیار یہ ہے کہ ایک کے لیے بدل ہے دوسرے کے لیے بدل نہیں ہے، تو جس کے لیے بدل نہیں وہ اہم ہے، ایسا نہیں ہے۔ تنها شرط یہ کہ جماعتی از فقها گفته اصلا نماز ساقط میشه. بله من قبول دارم، اما میں چاہ رہا ہوں کہ شرط کبھی کبھی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ اہمیت کو بیان کرتا ہے، یعنی اگر انسان طہارت ایسی شرط ہے کہ بغیر طہارت کے نماز صحیح نہیں ہے، تو ہمیں طہارت کی اہمیت والی چیز یہ معلوم ہوتا ہے۔
دیکھیں اب ایک جیسی روزے کا مسئلہ کہ اگر کوئی مسافر ظہر سے پہلے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں 10 دن اسے رکنا ہے تو اور اس نے کوئی کام ایسا انجام نہ دیا ہو جس سے روزہ باطل ہوتا تو قبل ظہر نیت کر سکتا ہے. لہذا جماعت خوب ببینید مسائل با هم فرق میکنه عین هم دیکھیں دلائل کہیں کہیں پہ اس سے ہمیں عمومی فائدہ ملتا ہے, کہیں کہیں پہ عمومی فائدہ نہیں ملتا ہے. یه جایی استفاده عموم ازش میشه یه جایی نه. صلہ رحم حکم ہے کہ نہیں ہے؟ حکم ہے. اتفاقاً خطبہ رسول میں صلہ رحم کی طرف تاکید ہوئی ہے. ماہ رمضان کے خطبہ شعبانیہ میں آپ نے فرمایا صلہ رحم. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ صلہ رحم کے لیے روزے کو توڑ سکتا ہے؟ شاید وہاں پر کوئی دلیل نہ ہو صلہ رحم کی اس اہمیت پہ کہ روزے کو پر مقدم کر دے. دیکھیں زیارت امام حسین ایک الگ بحث ہے کیونکہ اس میں عجیب روایات ہیں, بہت ہی عجیب و غریب روایات ہیں. حتی باقی 13 معصومین کے لیے اس طرح کی روایات نہیں ہیں زیارت کے سلسلے میں, تو اس سے معیار سمجھ میں آتا ہے کہ ایک الگ معیار ہے امام حسین کی زیارت کا, لہٰذا وہ ایک بہت اہم موضوع ہے. وہ ایک دوسرا بحث ہے کہ صوم جو ہے نیت سے مراد یعنی اخلاص خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے روزہ. دیکھیے جہاں جہاں آپ کو اہمیت حاصل ہو جائے, معلوم ہو جائے, واضح ہو جائے دلیل شرعی سے, وہ مقدم ہے, اور اگر نہیں تو پھر تمام معصومین اللہ کی حجت ہے. اب جیسے امام رؤوف امام رضا کی زیارت پہ ہے, باقی ائمہ میں نہیں ہے, تو یہ اللہ تعالی حس تو نہیں ہے کہ صرف امام رضا رؤوف ہیں باقی نہیں, ان کی زیارت میں اس طرح کہا گیا, دوسرے امام کی زیارت میں اس طرح کہا گیا. شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں, شاید اب شاید اس وجہ سے کہ چونکہ امام نے اپنے فقہا کو بھی اپنی حجت قرار دیا ہے, لہٰذا حجت الحجج ائمہ کے لیے استعمال ہوا ہے غیبت کبریٰ میں. دیکھیں سجدتین کا مطلب ہوتا ہے 2 سجدے, سجدہ کرے اٹھے پھر سجدے میں جائے, تو ایک بار سر اٹھا کے تھوڑا سا پھر سے صحیح رکھنا, یہ 2 سجدتین نہیں ہیں. نماز واجب میں جو سجدتین ہے اس میں اجماع دلیل ہے, لیکن سجدے سہو میں چونکہ دلیل کہہ رہی ہے کہ 2 سجدے دونوں واجب ہیں. نماز واجب میں بیچ میں بیٹھنا, جلسہ استراحت 2 سجدے کے بیچ میں بیٹھنا واجب ہے تمام فقہا کی نظر میں, اجماع اس کی دلیل ہے, لیکن مستحب میں نہیں.
میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری ہے. این روایت من ندیدم، بعض فقہا نے ظاہراً یہ جملہ کہا ہے. ذهنم نیست. اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ روایت کا جملہ ہے، تب بھی ہمارے پاس جو چیز قطعی وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں خواتین مسجد میں جا کے نماز جماعت میں شریک ہوتی تھیں، اور پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ تو پیغمبر کے زمانے میں قطعاً ہے. تو خونتون نماز نمی‌خوندن و پیغمبر نفرمودن. ام الورقہ والے جو خانہ ام الورقہ میں جو نماز جماعت ہوتی تھی، اس کے سلسلے میں بھی تفصیلی ہمارے پاس ہے. جماعت ام ورقه علیہ یہ بھی ایک فضیلت ہے، وہ بھی ایک فضیلت ہے. کوئی حرج نہیں ہے، آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان میں. میشه تزاحم، میشه تزاحم. این یه فضیلت، اونم یه فضیلت. نه داخل مسجد نیست. وقتی جانن خارج المسجد نیست، چطور نیت مسجد نیست؟ نه پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر آئے، دیکھا نوافل پڑھ لیں مسجد میں، دیکھا لوگ پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، پیغمبر اٹھے اور گھر چلے گئے، گھر میں آ کے نماز پڑھی. آپ نوافل یعنی مستحب. نافله بکنن پشت سر اور امام فرمایا کہ نوافل میں جماعت صحیح نہیں ہے. رها کردن رفتن تو خونه نافله خوندن، چون جماعت در نافله مشروع نیست. این را فرمودن. حالا برای من و شما میگیم که نافله در نه میگه نافله در روایت داره، من یادم نیست. اگر روایت داشته باشه بله میگیم، اشکال نداره. دیکھیے یہ جو ظاہری دلیلیں ہمارے پاس اس کے خلاف ہے. یعنی خلاف ظاہر ادلہ سے یکیشم نماز واجب. دیکھیے نماز واجب میں پیغمبر کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھتی تھی. نماز واجب منافات داره. روایت ام ورقہ کی جو روایت ہے نماز کے سلسلے سے، وہ بھی اس میں ہمیں بڑھا دے گی. اب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز مسجد میں پڑھنا خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں پڑھنی تھی. یہ جو روایت ہے کہ خدا عرفے کے دن حسین ابن علی کے زائروں کو اپنے زائروں سے پہلے دیکھتا ہے، یہ خود عظمت زیارت امام حسین ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مستحب حج کے لیے جاتے تھے. اور یہ شاید اس لیے کہا کہ حج ترک نہ ہو، لوگ جائیں حج کے لیے. لیکن جو ظاہر دلیل ہے وہ یہ کہ زیارت امام حسین افضل ہے عرفات میں ہونے سے. اب اہم اور مہم کا مسئلہ ہے. مثلا ایک مرجع تقلید اگر حج پہ جاتا ہے تو شاید اس کے لیے زیادہ اہمیت ہو حج پہ جانا، چونکہ لوگ کم گئے ہیں حج کرنے، تو لہٰذا عنوان ثانوی کی وجہ سے وہ مقدم کر رہا ہے کسی چیز کو. جیسے کہ ہے کہ اگر لوگ کم حج پہ جانے لگے تو ولی المسلمین کا ضروری ہے کہ لوگوں کو وہاں حکم دے کہ وہ حج پہ جائیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود امام حسین کی زیارت روز عرفہ افضل ہے.
اگر دو وجوب کے درمیان ایک وجوب تخیری ہو، دوسرا وجوب تعینی ہے، إذا دار الأمر بين العلم التخييري والوجوب اگر تفصیلی علم مل جائے يعني کہ اصل وجوب کیا ہے تو تخیر سے ہم ہٹا لیں گے، ينحل إلى علم تفصيلي تو اصالت عدم آ جائے گی. ایک تفصیلی بحث ہے یہ. شامل للتخيير والشك الابتدائي في العين أصالة العدم أقل أكثر يصير بل براءة عن التعيين. اگر تخیر میں یعنی واجب تخیری اور واجب تعینی میں اختلاف ہو جائے یا تزاحم ہو جائے، الدوران بين التخيير والتعيين يعني مو معين. وجوب تخیری کا کیا مطلب؟ یعنی معین نہیں ہے. وجوب تعینی یعنی یہ معین ہے. النتيجة أقل أكثر. الوجوب التخييري يعني مو معين، الوجوب التعييني يعني معين. وجوب کا اصل ثابت ہے لیکن معین ہونا ثابت نہیں ہے، تو جو معین ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہو جائے گا. أما تعيينه الأصل اگر تعینی اور تخیری میں اختلاف ہو جائے تو یا ٹکراؤ ہو جائے. بشكل آخر يقول مو في هالموضوع الدوران بين التعيين. المسألة دوران بين التعيين والتخيير في الحجاج. اگر امر ہو جائے تو ہمارے پاس اصل کوئی دلیل نہیں ہے مقدم کرنے کسی ایک چیز کو. أيضا قلنا بعدم التعيين إن دار الأمر أقل أكثر يصير بل هنا قل إن شك في الحجية وإن شك في الحجية. کیونکہ ہمیں مثال کے طور پہ عالم اور غیر عالم کی تقلید کے درمیان میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیں دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ان میں سے کون مقدم ہے. أو الحجة لي منحصر في هذا الأعلام. بعض علماء نے کہا کہ عالم کی تقلید واجب ہے، الا تقلید کافی ہے کسی ایک عالم کی، عالم شرائط کی. واحد من المعاصرين والمتأخرين قالوا إذا دار أمر الحجية بين التعيين والتخيير يقدم يعني أصالة التعيين. أصالة التعيين ما عندنا ليش؟ لأنه يصير دوران بين الأقل والأكثر. وعليكم السلام للجميع إن شاء الله. تفضل. روایت متواتر ہمارے پاس ہے کہ امام کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. اگر بس کوئی چیز مسلم ہمارے پاس پہنچی ہے ائمہ معصومین و عترت طاہرہ سے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، جیسے قرآن حجت ہے. هذا حجة مثل ما إذا كان في القرآن الكريم كتاب الله وعترة ووصل ذلك عن الأساس الطاهر. دیکھیں باطل کو رد کرنا واجب کفائی ہے، جس طرح سے بھی ممکن ہو واجب کفائی ہے. خصوصاً عقائد میں رد کرنا واجب کفائی ہے. یہاں تک کہ سامنے والے کو قانع کر دے اس حد تک واجب ہے. قرآن میں بلاغ کا جملہ ہے، یعنی سامنے والا قانع کرے اس حد تک واجب ہے، واضح کرے اس کے لیے چیز کو. یعنی اگر کوئی شخص کسی باطل عقیدے کا جا ماننے والا ہے تو واجب کفائی ہے کہ اس کو رد کیا جائے، اور اگر کفائی حد کفایت تک نہ ہو تو پھر واجب عینی ہو جائے گا سب پر، یہاں تک کہ وہ قانع ہو جائے. اتنی دلیل اس کو دی جائے کہ وہ قانع ہو جائے. یہ الگ بحث ہے کہ آپ اس کے قناعت کی حد تک لے جائیں، وہ رد کرتا رہے، وہ وہاں پہ بات ختم ہو جائے گی.
میں نے کسی وقت بیان کیا تھا اس کو کہ رسول نے فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرتی، قرآن اور عطرت، اور اس کو عطرت نے اس طرح فرمایا ہے. أنا قد وقت أحد علماء أحد العلماء اللي كان يقال أنه من العلماء الكبار ذكر لي في مسألة فرعية وهي أنه قال ایک سنی عالم سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے کسی قلت لا، قال ليش؟ قال أنا حرام، قال إحنا ناكل، هو من العامة ومن العلماء، قال لي شنو دليلكم على حرمته؟ الأصل الحل. یہ تقریباً بہت 50-60 سال پہلے کا قصہ ہے. تو میں نے امام رضا کی ایک روایت اس کے سامنے رکھی کہ امام رضا نے فرمایا، تو میں نے سنی عالم سے پوچھا کہ امام رضا کا قول حجت ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہے، حجت ہے. تو اس طرح کی بات کہ جو قبول کر لے سامنے والا. پھر میں نے روایت اس کو دکھائی کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے امام کی نظر میں. دیکھیے اگر سامنے والا جاہل ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے واجب کفائی کی حیثیت سے کہ آپ اس کو علم دیں یا بتائیں چیز کو. لیکن کبھی کبھی تجاہل ہے، یعنی جانتا ہے لیکن اظہار جہل کرتا ہے، وہاں کوئی حکم نہیں ہے. ایک کتاب جامع حدیث شیعہ جو مرحوم سید برجردی کے حکم سے ایک جماعت نے تیار کی تھی، اس کے اندر مقدمات، اس کے مقدمات میں بہت سی چیزیں جس پہ عامہ کی کتابوں سے 50 سے زیادہ کتابوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ اس میں موجود ان کتاب میں کہ رسول اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، صحیح اور غیر صحیح، یعنی جو ان کی صحیح ستہ ہے اس سے اور دیگر کتابوں سے کتاب اللہ و عطرتی ہے. عصمت بھی روایات متواترہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خلاف الروايات المتواترة هذه تؤول لأن ذاك متواتر. دیکھیں عصیان یہاں پر جب انبیاء کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو مقام نبوت کا عصیان ہے، نہ کہ حرام میں مبتلا ہوئے. سلام عليكم. اس کو کہتے ہیں جاہل کا عالم سے رجوع کرنا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انسان جو عالم ہے وہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے، عالم ہے اس سے رجوع کرے.
ये जो फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ हैं मसलन वो मकरूह या हराम के सिलसिले में, लिहाजा उन्होंने लिखा है फ़ुक़हा ने रसाले अमली तो एक शख्स जाहिल है लेकिन अगर नहीं जानता है तो हम उसको बयान करें, लेकिन अगर वो नहीं, अगर हमें लगे कि वो या ऐसा है कि वो चीज़ है जो अहमियत ज़्यादा रखती है, जो अहम उमूर है उसमें तंबीह करना ज़रूरी है, जैसे अकायद, तो वहाँ बयान करना ज़रूरी है। मकासिद मुहर्रम में शेख ने 2 जुमले कहे और आगे बढ़ गए। दफ़उल मुनकर का रफ़ ही ये जुमला का है। एक इंसान आज़म बिल्लाह शराब पी रहा है तो आप उसको मना करेंगे कि ये शराब, अब एक है दफ़, यानी एक इंसान के पास शराब रखी हो पी नहीं रहा है, हम उससे जाके इस वक्त कहें कि नहीं पीना चाहिए। मकासिद मुहर्रम में शेख ने कोई जुमला नहीं कहा है। दफ़ और रफ़ को हुक्म दिया कि दफ़ बेसी रफ़ है, यानी अभी एक आदमी पी रहा है उसको मना करना, एक आदमी के सामने रखी उसको मना करना। बाज़ ने कहा कि दोनों ज़रूरी है। यानी मसला एक इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा है, क्या आखिर वक्त तो नमाज का वक्त है ही, अभी वाजिब ख़त्म तो नहीं हुआ है, तो क्या अभी से बोले उससे कि तर्क करना या आखिर वक्त में बोले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैक या बक़ियतल्लाह फ़ी अर्ज़िह। शुक्र खुदा के शामिल अल्ताफ़ सरमदीम, क़ुरआन किताब मास्त व बर दीन अहमदीम। मारा बे आलमीन हमीन इफ्तिखार बस, तहत लिवाए महदी आल मुहम्मदी। यब्नल हसन तो नूर चश्म खत्मुल मुरसलीनी, तो फर्जंद अमीरल मोमिनीनी, तोई रूह रवान पाक ज़हरा, तो फ़ख्र अव्वलीनो आखिरीन। अस्सलामु अलैक या मज़लूम या अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक। हमें दार व नदार मन हुसैन است، دوای قلب و جان من حسین است. بیا ای دل دمادم یا حسین گو، که ذکر مادرش زهرا حسین است.
مشو شیعه تو غمگین و پریشان، قسیم نار و جنت هم حسین است. به روز محشر اندر اون هیاهو، امید نوکران لطف حسین است. نما خوشبو دهانت را به این نام، که حیدر هم نوایش یا حسین است. خوشم بر روی قبر من نویسن، که این بلبل غزل خوان حسین است. عزیز من عبور از پل اگر گردد میسر، بدون در سایه یک یا حسین است. بیا بشنو نوای وای زینب، نوای زینب کبرا حسین است. چه دل چاک چاکی بخواهد همین که آمد گهدی قتلگاه. بدن بی سر حسینش هیچ نشانه ندارد، لباسش را بردن، سر بریدش را بردن، انگشتر را خواستن ببرن، انگشت قطع کردن. برادر جان سلیمان زمانی، چرا انگشت و انگشتر نداری؟ جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانانم حسین. دل تو روانه کن، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. محضر نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرا صلوات مرحمت.